آخر میں نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا ہم سب کے کو دعوت دینے والی ہستی جناب علامہ سید ساجد علی نقوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اختتامی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان هذه امتکم امۃ واحدۃ۔ حضرات گرامی، قائدین کرام، عمائدین اعظام، علماء کرام، حاضرین محفل، میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی، تشریف لائے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ادارے کے بانی، مؤسس، مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت ادارے میں اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے اقدام کیا۔ دراصل دعوت دینے والے وہ ہیں اور اس محفل کے اہتمام کرنے والے بھی وہ شخصیت ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا بلکہ اسی ادارے کے اندر متحدہ مجلس عمل کا اجلاس ہو چکا ایک زمانے میں، اتحاد و وحدت کی بہت سی محفلیں سجائی جا چکی ہیں اسی ادارے کے اندر، اور آج یہ ایک عظیم اجتماع اس کے اندر منعقد ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ادارے کا ایک اہم کردار ہے جو امت مسلمہ کے اتحاد و وحدت کے لیے انتہائی مؤثر ہوگا۔ مجھ سے پہلے مقررین نے، علماء نے، بزرگوں نے بڑی مؤثر، بڑی مفید اور معلوماتی خطاب کیے، میں ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں۔ بڑی مدت سے اتحاد و وحدت کی کوششیں علماء کرام کی طرف اس ملک میں جاری ہیں۔ علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی باتیں بھی ہو چکی، میں اس کو بھی تکرار نہیں کرتا۔ علماء کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا، توجہ کی اس طرف، اور ایک مدت سے اس ملک کے اندر اتحاد و وحدت کی کوششیں جاری رہیں جو مؤثر بھی رہیں اور انتہائی نتیجہ خیز بھی رہی۔ یہ کوششیں تسلسل کے ساتھ اس ملک کے اندر رہیں، ان کے اثرات اس ملک کی فضا پر، اس ملک کے عوام کے اندر، اس ملک کے گلی کوچوں کے اندر مشاہدہ کیے گئے، دیکھے گئے۔ اگرچہ ایسی قوت، میں معذرت کے ساتھ میں خوش آمدید کہوں گا اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے عراقی مہمانوں کا جو تشریف لائے اور انہوں نے محفل کو رونق بخشی۔ اثرات ہوئے اور اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں، وہ اثرات موجود ہیں۔ بڑی مدت سے ظاہر ہے ان بزرگوں کا جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور اس میں کردار ادا کیا، حضرت مولانا شاہ احمد درانی اور حضرت قاضی حسین احمد صاحب نور اللہ مرقدہما، دونوں کا بڑا کردار رہا اس وحدت و اتحاد کے سلسلے میں، اور اس کی بڑی طویل داستان ہے۔ مشکل یہ ہے اس ملک کی کہ کچھ سامراجی قوتوں کے کاسالیس اور ان کے ہواری اس ملک کے اندر وقتاً فوقتاً فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ براہ راست میں سامراجی قوتوں کا اس فرقہ واریت میں عمل دخل ہے یا نہیں ہے، یہ قابل بحث بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عناصر ہیں جو فرقہ واریت کے پیچھے ہیں،
جنہوں نے گروپ پیدا کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے وہ فرقواریت کو ہوا دیتے ہیں، اور مختلف فرقوں کے اندر وہ لوگ موجود ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً پاکستان کے اندر اس کے منفی اثرات کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کانفرنس اس حوالے سے انتہائی اہم ہے اور بڑے اہم موقع پہ منعقد کی جا رہی ہے کہ جب مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگ موجود ہے اس کی وجہ سے یہاں ایک شور برپا ہوا کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ، اور اس حوالے سے اور یہاں فرقواریت کو پھر ہوا دینے کی کوشش کی گئی، تو اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلا اقدام ملی یکجہتی کونسل نے کیا۔ اور میں عرض کروں کہ سب سے پہلی بات جو جنگ کی خبریں آنے کے دوسرے دن ہم نے جس انداز میں ہمارا بیان جا سکتا تھا لوگوں کے پاس، ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ پاکستان کا رول بحیثیت ایک مسلم ملک کے اس کا رول یہ بنتا ہے کہ وہ مصالحانہ کردار ادا کرے، حکم قرآن کی روشنی میں امت مسلمہ کا ایک حصہ ہونے کے ناطے، اور اپنے حالات کو اور اپنے بحرانوں کو اور اپنے جن چیلنجوں کا پاکستان کو سامنا ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ پاکستان جائے اور وہاں جا کر مصالحانہ کردار ادا کرے، اور یہی بنتا ہے اس ملک کے اندر۔ اس لیے کہ اس ملک کی صورتحال بڑی عجیب ہے۔ دو باتوں میں جدائی کیجیے، فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ دہشت گردی۔ فرقہ واریت وہ بھی کچھ لوگ ہیں جو کسی کے اعلی کار ہیں جو پیدا کر رہے ہیں، مسالک میں سے کوئی نہیں ہے، وہ کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کرتے، اور نہیں مسالک میں سے کوئی اس میں خود مسالک کے ذمہ دار لوگ اس کے اندر ملوث کسی حوالے سے بھی نہیں ہے۔ فرقہ واریت بھی مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، دہشت گردی بھی سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو اس کو شیعہ سنی مسئلہ بنا کر یہاں اپنے مقاصد حاصل کرنے اور لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکنے اور ان کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ لہذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کئی اشروں پر محیط ہیں وہ کوششیں جو اتحاد و وحدت کی اس ملک کے اندر ہوئی، اور اس میں ہم اتنا آگے مراحل بہت سے ہم نے طے کیے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت واضح ہیں تمام مسالک کہ ہمیں مشترکات کو ترجیح دینی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین کو ترجیح دینی ہے اور فرقے کو دوسرے درجے پہ رکھنا ہے۔ مسالک ہیں، فرقے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسلک ترجیح پر نہیں ہونا چاہیے، دین ہماری ترجیح پر ہونا چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم سب دین کے ماننے والے ہیں، دین کے پیروکار ہیں، اس کو وہ ہماری ترجیح میں ہونا چاہیے۔ مسالک ہیں، فقہ، اس لیے کہا گیا ان ھذی امتکم امۃ، مسالک کئی ہیں، فقہ کئی ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے تعبیروں میں، تشریحوں میں، نقطہ نگاہ میں، لیکن امت ایک امت ہے۔ ایسا کام جو امت کی وحدت کو میں رکھنا ڈالنے والا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کی روشنی میں درست نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، ہمیں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم بڑے واضح انداز میں اس بات پر زور دیتے آئے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ کسی مسلک کے مقدسات کی توہین کرنا درست نہیں ہے۔ میں واضح طور پر سمجھتا ہوں کہ تشیع کے اندر وہ کوئی اور چیز ہوگی، وہ تشیع نہیں ہے، کوئی اور ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت علامہ شیخ محسن علی صاحب نے بتایا کہ وہ فرقے جو کیسانیہ اور فلاں جو فرقے ہیں وہ کوئی شاذ و نادر فرقے جو تاریخ میں تھے اور ختم ہو گئے۔ اب بھی کچھ لوگ ان کے ہیں اثرات جن پر انہی فرقوں کے موجود ہیں، غلو کے یا دوسرے اثرات موجود ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایسے اظہارات کرتے ہیں یا ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے کسی مسلک کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ تشیع بہت واضح ہے، تشیع میں کسی کے مقدسات کی توہین درست نہیں ہے۔ تشیع اور اہل سنت اور اہل برادران تشیع میں یہ جو مسالک ہم موجود ہیں، ہم نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ہم مشترکات پر اکٹھے ہیں، مشترکات کو ہم اٹھائیں گے اور اسی پر اکٹھے ہیں اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے ایک ضابطۂ اخلاق پر بھی دستخط کیے ہوئے ہیں۔ بر صغیر کے اندر اس قسم ضابطۂ اخلاق پہ دستخط کرنا
बड़ी मैं समझता हूं कि एक मुश्किल काम था, हम उस पर है और अब तक मैं उस पर कायम हूं। मैं उस ज़ाब्ता अखलाक पर मैंने दस्तखत किए हैं और हम उस ज़ाब्ता अखलाक पर आज भी कायम हैं और उसको तस्लीम करते हुए मानते हैं। और वो ज़ाब्ता अखलाक ऐसा है जो उम्मत के अंदर वहदत पैदा करने वाला है, इत्तेहाद पैदा करने वाला है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये उलमा कॉन्फ्रेंस इस हसास मरहले पे हो रही है, इसका अपना रोल है और अपना किरदार है। आपने देखा वही जो उलमा की तरफ से जो तजवीज़ सामने आई थी कि मुसालहाना किरदार अदा करना चाहिए, सियासत ने भी, सियासतदानों ने भी, हुकूमतों ने भी उसको तस्लीम किया और अल्लाह करे कि इस पर सही अंदाज में अमल हो। और मैं ये समझता हूं कि उलमा को आइंदा भी किरदार अदा करना चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान बनने के बाद सही अंदाज में उस पर अमल हो और फिरकावारियत और फिरकावाराना दहशतगर्दी को रोकने के लिए मुस्बत नौयत के इकदाम किए जाएं। हमें इसी जैसे कि कहा गया इन्हीं कॉन्फ्रेंसों पे इक्तिफा नहीं करना है, बल्कि इन कॉन्फ्रेंसों के बाद हमें कुछ अमली इकदाम भी उठाने हैं। ये जो इस एलामिया के अंदर जो निकात उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ बड़े अहम निकात हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको अमली जामा पहनाएं, हम ले जाएं आवाम तक, उनको अवेयरनेस दें, आगाही दें, उन तक पहुंचाएं और इसको फैलाएं ताकि वो कुव्वतें जो शरपसंदी करना चाहती हैं, जो मुल्क के अंदर फिरकावारियत फैलाना चाहती हैं या उनके जो पुष्पना हैं वो उनको नाकामी नसीब हो। मैं आखिर में फिर तमाम हजरात का, आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर अपने उस सोच का, उस मुत्तफ़क़ा और मुत्तहिदा सोच का इज़हार किया जिसका इज़हार इस्लामी वहदत में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना